والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا رحمۃ مہداۃ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان مسلما فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بالغہ ذلک صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں آج کی یہ محفل، یہ بزم ایصال ثواب کی محفل ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور مقام علیین میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے اکٹھے ہونے کے تین مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ورثاء سے اظہار تعزیت کی جائے تاکہ ان کا غم ہلکا ہو اور ان کو صبر کی تلقین کی جائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر ہر ایک خسارے میں نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور لوگوں کو صبر کی تاکید کی اور حق کی بات کی تلقین کی۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے ایصال ثواب کے لیے کلمات خیر بیان کیے جائیں۔ کلمات خیر میں اچھے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے، کلمہ شریف کا ورد بھی ہو سکتا ہے، درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ کلمات خیر میں اتنا بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اگر جتنے لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں یا لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے لوگوں میں اگر 4 بندے بھی کہہ دیں کہ یہ جنتی تھا، اللہ اس کو جنتی کر دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 4 بندے نہ کہیں تو پھر؟ محبوب نے فرمایا اگر 3 بھی کہہ دیں تو اللہ جنتی کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کی حضور اگر 3 بھی نہ کہیں؟ یہ کلمات خیر کی برکات دیکھیے، قرآن پڑھنا، ایصال ثواب، تسبیحات، کلمہ شریف کا ورد، یہ اپنی جگہ پہ ہے، صرف مرنے والے کے لیے تعریف کرنا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث، راوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
محبوب نے فرمایا اگر دو بھی کہہ دیں کہ یہ جنتی، اللہ اس کو جنتی کر دے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے خود حیا آئی کہ میں اگر ایک بھی کہتا تو محبوب ایک کا بھی فرما دیتے۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے عرض کی جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر بندہ دنیا سے چلا جائے اور لوگ کہہ دیں کہ یہ جنتی، بھئی آپ بیٹھ جائیں، مہربانی کوئی اٹھ کے پیسے نہ دے، مجھے بات بولے کہ مہربانی اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، جو موضوع ہے بس میں اس نیت سے تقریر کرتا ہوں، ہر جگہ پیسے بٹورنا مقصد نہیں ہوتا، تعلق جوڑنا مقصد ہوتا ہے۔ آپ بس بات کو توجہ سے سماعت فرمائیے، اللہ سب کا بھلا کرے۔ تو محبوب علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے اگر کوئی مومن کہہ دے کہ یہ جنتی ہے تو اللہ جنتی کر دے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب یہ جو مومنین ہیں زمین پر میرے شاہد ہیں، اگر یہ شاہد گواہی دے دیں یہ مرنے والا جنتی ہے تو جیسا بندہ بھی ہو ان کے کہنے پر میں اس کو جنتی کر دیتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیے، یہ ایصال ثواب کا جو کنسپٹ ہے یہ قرآن و حدیث سے ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تین چیزیں اس کو بعد میں فائدہ دیتی ہیں۔ پہلی، نیک صالح اولاد، ان کے نیک عمل کی وجہ سے والدین کے درجات میں ترقی ہوتی ہے۔ دوسرا، علم نافع، اگر انہوں نے کوئی ایسا علم پڑھایا ہے مخلوق خدا کی جو ہے نا وہ کام آتا ہے، ہمدردی میں مددگار ثابت ہوتا ہے، بالخصوص قرآن و حدیث کا علم ہے تو یہ بھی صدقہ، یہ بھی بعد میں فائدہ دیتا ہے۔ اور تیسرا، صدقہ جاریہ، کسی غریب کے لیے کوئی ٹرسٹ کھول دیا ہے، کوئی ہسپتال بنا دیا ہے، کوئی مدرسہ بنا دیا ہے، کوئی مسجد بنوا دی ہے، قرآن مجید کی تعلیم کے لیے کوئی معاونت کر دی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ صدقات جاریہ بعد میں بھی انسان کو فائدہ دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر دو بھائی ہیں، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام حشام ہے۔ ان کا والد جب دنیا سے جانے لگا اس نے کہا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے لیے 100 غلام آزاد کرنا ہے۔ اب جو دنیا سے جانے والا تھا وہ مسلمان نہیں تھا۔ اب آپ اندازہ لگیں جانے والا اگرچہ مسلمان نہیں مگر یہ وصیت کر رہے ہیں میرے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا، تو گویا اس وقت بھی ایصال ثواب کا کوئی کنسپٹ تھا، تو اگرچہ وہ مسلمان نہیں پھر بھی وصیت یہ کر رہا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام کا زمانہ ہے، ظاہری طور پہ آپ حیات ہیں۔ عمر اور حشام دو بھائی ہیں، باپ دنیا سے چلا گیا، کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہے۔ چھوٹا جو تھا اس نے جلدی جلدی 50 غلام آزاد کر دیے کہ ابا جی نے یہ وصیت کی تھی۔ بڑے کو کہا تم بھی کرو، اس نے کہا چونکہ میرا والد مسلمان نہیں تھا تو میں ہو سکتا ہے ایصال ثواب کروں اور نہ پہنچے، پہلے جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جا کے ان سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کیا جو بندہ دنیا سے چلا جائے ایصال ثواب سب کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے، یا اس میں کوئی تخصیص موجود ہے؟ محبوب علیہ السلام نے جب دونوں بھائیوں کی بات سنی، ابو داؤد شریف کی حدیث گواہ ہے، سیاستہ میں شامل ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں، محبوب علیہ السلام نے اپنے لب ناز کو جنبش دی اور محبوب نے فرمایا لو کان مسلمن، اگر مرنے والا مسلمان ہے فآتقتمن ہو تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرو، او تصدقتمن ہو تم اس کی طرف سے صدقہ کرو، او حججتمن ہو تم اس کی طرف سے حج کرو، بالغہ ذالک، سب کچھ پہنچ جاتا ہے۔ اور محبوب نے شرط کیا رکھی کہ اگر دنیا سے جانے والا صاحب ایمان ہے، اور ایمان کی برکات دیکھیے، ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بہترین دین دین اسلام ہے۔ جب کوئی دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اللہ اس کو کتنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ آپ حضرات پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، توجہ کا طالب ہوں، کرامن کاتبین کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے کہ ہر انسان کے کندھے پر فرشتے ہیں جو نیکیاں لکھتے ہیں اور گناہ لکھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک آدمی 60 سال 70 سال 80 سال زندہ رہا، اب جب یہ دنیا سے جاتا ہے یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ کیونکہ فرشتوں نے تو ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے ایک برائیاں لکھتا ہے، اور جب بندہ دنیا سے چلا گیا ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، کہاں گیا؟ جتنی عربی کی تفاسیر ہیں آپ اٹھا لیں، شرح صدور فی احوال الموت والقبور اٹھا لیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگو جانتے ہو جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے کندھے پر جو فرشتے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں؟
عرض کی گئی اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور ارشاد فرمائیے تو جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال اس سے بھی زیادہ جیتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے، جو کندھے پر فرشتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک اس مسلمان کے ساتھ ہم نے اتنا عرصہ ڈیوٹی کی ہے، اب ہمیں عرش پر جگہ عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے فرشتے آسمان پر اتنے موجود ہیں کہ فرشتوں کی وجہ سے آسمان کی جگہ پر ہے، لہٰذا اگر یہ مسلمان تھا، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا تھا، میرے نبی سے محبت کرنے والا تھا، تو کرامن کاتبین فرشتے تمہاری ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی، اب تم اس کی قبر پہ چلے جاؤ، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا ورد کرو، قیامت تک اس کو ایصال ثواب کرتے رہو۔ ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت ہے، اسلام کی دولت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک فرشتے یہی جو کندھے پہ ہیں کرامن کاتبین، یہ نیکیاں برائی لکھنے والے، یہ ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا اگر کسی کی اولاد نہیں یا نااہل ہے، اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد نہیں رکھتی، تو وہ رشتہ محبت رشتہ عقیدت اپنے آقا و مولا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کے ایصال ثواب کا بندوبست کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، اور پھر حدیث پاک کے اگلے الفاظ ہیں کہ جو محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کو جانتے ہوئے والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کا کلمہ نہ پڑھے، واللیل کی زلفوں والے محبوب کا کلمہ نہ پڑھے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں والے محبوب کا کلمہ نہ پڑھے، علم نشرح کے سینے والے محبوب کا کلمہ نہ پڑھے، یوں ہی کافر دنیا سے جائے، تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں یہی فرشتے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے قیامت تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ تو یہ دین اسلام کا حسن ہے۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں، جب یہ سورہ فاتحہ نازل ہوتی ہے، حدیث پاک ہے، تفسیر کبیر کے اندر بھی ہے، روح البیان روح المعانی کے اندر بھی، البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا شیطان اپنی زندگی میں 4 مرتبہ رویا ہے، ایک جب وہ شیطان بنا، دوسرا جب زمین پہ پھینکا گیا جب میرے محبوب کی ولادت پاک ہوئی، اور تیسرا جب یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو یہ شیطان زار و قطار رویا۔ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فاتحہ کے نزول کے وقت شیطان کیوں رویا ہے؟ اس کا جواب تفسیر کبیر اٹھائیے، سورہ فاتحہ کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی جبریل امی میرے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات سوچا کرتا تھا کہ آپ کی امت کو اللہ کیسے بخشے گا، جب یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے میں مطمئن ہو گیا ہوں۔ محبوب نے فرمایا جبریل کیسے مطمئن ہوئے؟ فرمایا یہ سورہ فاتحہ نزول پر شیطان اس لیے رویا ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگ گمراہ ہو کر جہنم میں جائیں، مگر اللہ نے ان کی بھلائی کے لیے سورہ فاتحہ کا نزول کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو سورہ فاتحہ کو محبت سے پڑھے گا اور جو فاتحہ پڑھے گا اور جس کے لیے فاتحہ پڑھی جائے گی، جہنم کے دروازے 7 ہیں، اس سورہ فاتحہ کی آیات بینات بھی 7 ہیں، جو سورہ فاتحہ پڑھے گا اور جس کے لیے پڑھے گا اللہ اس کے لیے جہنم کے دروازے بند فرما دے گا۔ یہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا یہ اجر ہے، یہ محبت سے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اس کا عالم یہ ہوتا ہے۔ محبوب علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور جتنی تفاسیر عربی کی قول واللہ شریف کی تفسیر کے اندر یہ حدیث پاک نقل ہے۔ محبوب علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، جبریل امی آتے ہیں، محبوب علیہ السلام کی مجلس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ جبریل امی نے دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا ابی ذر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل تو کیسے جانتا ہے؟ جبریل امی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں کو اتنا زمین والے نہیں جانتے جتنا عرش بری والے جانتے ہیں۔ اگرچہ محبوب اس بات کو جانتے ہیں کہ کیوں جانتے ہیں؟ فرمایا جبریل بتاؤ تو صحیح، میرے ابو ذر کو میرے غلاموں کو آسمان والے کیسے جانتے ہیں؟ پوچھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لا علمی ہوتی ہے، بعض اوقات بتایا پوچھا حکمت کی وجہ سے بھی جاتا ہے اور پوچھا کوئی چیز سکھانے کی وجہ سے بھی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے بچوں کے لیے کھلونا لائیں تو لائے تو آپ ہیں، آپ کو نہیں پتا کیا ہے، پھر آپ پوچھتے بیٹے یہ کیا ہے، تو کبھی آپ حکمت کے لیے اور کبھی کچھ بتانے اور سمجھانے کے لیے پوچھتے ہیں۔ تو محبوب نے فرمایا جبریل میرے ابو ذر غفاری کو رضی اللہ تعالیٰ آسمان والے کیسے جانتے ہیں؟ جبریل امی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر 2 کمالات ہیں،
جن کی وجہ سے یہ چلتے زمین پر ہیں، ذکر ان کا عرش بری پر ہوتا ہے۔ اور محبوب کیوں فرما رہے ہیں؟ تاکہ یہ زمین والے اپنے اندر یہ کمالات پیدا کر دیں، تو جب یہ زمین پر چلیں ان کے چرچے عرش بری پر ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو کمالات ہیں۔ پہلا کمال یہ ہے کہ یہ قل واللہ شریف پڑھتے ہیں، توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے، یہ سورہ اخلاص شریف سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے سورہ اخلاص سے پیار کرتے ہیں۔ اور دوسری ان کی خوبی یہ ہے، یہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں، دوسرے کو افضل سمجھتے ہیں۔ تو محبوب آپ کے امتیوں میں جو دو خوبیاں خصوصیات اپنے پاس رکھے گا، قل واللہ شریف سے پیار ہوگا اور دوسرے سے اپنے آپ کو کم تر اور ہر ایک کو اپنے آپ سے افضل سمجھے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد رکھیے، وہ چلے گا زمین پر، اس کا تذکرہ عرش بری پر ہوگا۔ اب چونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بارکات ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرنا ہے، ان کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے۔ تو عزیزان محترم، دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے ایصال ثواب کے علاوہ کہ اپنی موت کو بھی یاد رکھا جائے، موت کی تیاری کے لیے سوچا جائے، خیال کیا جائے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں، کسی کھاتے میں نہیں آتے۔ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ تمام امور کو نمٹا رہے ہیں، اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتے ہیں لا تنسا موتک یا عمر، اے عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ اس کا یہ کہنا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا نوجوان ایک بار پھر یہ جملہ کہو، کیا کہا ہے تم نے؟ لا تنسا موتک، یعنی موت کی یاد دہانی کے جملے تو خلفائے راشدین کی مجالس میں بھی بیان کیے جاتے تھے۔ فرمایا لا تنسا موتک یا عمر، اے عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا، اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ آپ نے فرمایا نوجوان اب تم نے آج یہ جملہ نہیں کہا، تیری یہ ڈیوٹی ہے کہ روزانہ میری مجلس میں آ کر یہی کہنا ہے لا تنسا موتک یا عمر، اور میں تجھے ہر مہینے وظیفہ دیتا رہوں گا۔ عرصہ دراز تک وہ بندہ آتا اور جملہ ایک ہی کہتا لا تنسا موتک، لا تنسا موتک، لا تنسا موتک یا عمر، اے عمر موت کو نہیں بھولنا۔ پھر ایک دن وہ آیا نا تو آپ نے فرمایا نوجوان اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرض کرنے لگا حضور کیا مجھ سے کوئی اچھا گفتگو کرنے والا مل گیا، اچھا جملہ بولنے والا مل گیا، یا مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی؟ فرمایا نہ کوئی اچھا بولنے والا ملا ہے نہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے، بات دراصل یہ ہے میرے پاس پکا پیغام اللہ کا آ گیا ہے، اب تجھے آنے کی ضرورت نہیں۔ حضور کون سا؟ فرمایا اب میری داڑھی میں سفید بال آنا شروع ہو گئے ہیں، جب یہ بال آنا سفید شروع ہو جائیں اس کی طرف سے یہ بلاوا ہوتا ہے، اب تجھے لا تنسا موتک کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے، ہم اگر قرآن اور صاحب قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے، ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، قبر بھی اچھی ہو جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا رحمۃ مہداۃ، لوگوں میں تمہارے لیے ہدیہ رحمت بن کے آیا ہوں، ہدیہ رحمت بن کے آیا ہوں۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات بھی ہدیہ ہے ہمارے لیے، اور فرمایا تحفۃ المومن الموت، اور مومن کے لیے جو موت کا ہے یہ بھی ہدیہ اور تحفہ ہے، موت بھی مومن کے لیے تحفہ، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات بھی تحفہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بھی ہدیہ، موت بھی ہدیہ۔ یہ دونوں ہدیے کیسے ہوں گے؟ یہ میں مومن کی موت کی بات کر رہا ہوں، کافر یا منافق کی نہیں، کیونکہ مومن کے انتقال پر یہ ایصال ثواب کی مجلس سجی ہوئی ہے تو مومن کی بات کی جائے گی نا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موت بھی ہدیہ ہے اور ذات مصطفیٰ آپ بھی ہدیہ ہیں، تو یہ ہدیے کیسے ملیں گے؟ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے اس کو موت کا تحفہ دیتا ہے۔ ہم کہتے نہیں یار فلاں بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا، کیا وہ زندگی میں پیارا نہیں تھا؟ اب کیوں فرمایا یہ پیارے کا اطلاق آخر موت کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ اللہ جب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اس کو تحفہ جو دیتا ہے وہ موت کی صورت میں دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ موت بھی ہدیہ ہے اور جان کائنات کی ذات بھی ہدیہ ہے۔ یہ موت جب آئے گی تو یہ قبر میں جا کے محبوب کا دیدار کرے گا۔ یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، اپنے آقا و مولا سے ملانے کے لیے آتی ہے، مٹانے کے لیے نہیں آتی، یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے عزیز و اقربا میں سے کوئی دنیا سے جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو غسل دیتے ہیں، جیسے آپ حضرت کا شعر پڑھ رہے تھے،
ہاں نظر بعالم پاکیزہ پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ یہ جواب ہے، ایک حدیث کا جواب ہے کہ جب دنیا سے کوئی بندہ جاتے ہیں ہم اس کو غسل دیتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے مٹی میں رکھنا ہے، پھر یہ غسل کا، یہ خوشبو کا تکلف کیسا؟ محبوب نے حکم دیا جب دنیا سے کوئی جائے اس کو کافور لگایا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافور لگانے میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا کافور کی جو مشک ہوتی ہے نا، جب تک یہ مرنے والے کے جسم کے پاس رہتی ہے اس وقت تک کیڑے مکوڑے اس کے جسم کے قریب نہیں آتے۔ اتنا لجبال نبی۔ فرمایا جب تم یہ غسل دیتے ہو، جنازہ پڑھاتے ہو، یہ تکلف، یہ اہتمام کیوں کرتے ہو؟ فرمایا در حقیقت یہ مرنے والے کو تیار کرایا جا رہا ہوتا ہے کہ اس نے قبر میں جا کے جان کائنات کی زیارت کرنی ہوتی ہے۔ یہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیاری کرائی جا رہی ہوتی ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اس کا جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازہ پڑھتے ہوئے جنازہ آگے رکھا جاتا ہے، امام پیچھے کھڑا ہوتا ہے، عوام اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ امام شعرانی کہتے ہیں میں سوچا کرتا تھا کہ یہ مرنے والا بندہ جب دنیا میں زندہ ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، جمعہ پیچھے پڑھتا ہے، عیدین پیچھے، آج یہ آگے کیوں پڑھا ہے؟ فرمایا محبوب علیہ السلام کی زیارت ہوئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا تم نہیں جانتے شعرانی، یہ زیارت رسول کے لیے تیار ہو چکا ہے، اب اس کا اکرام ہے، اس کو آگے رکھا جائے، پیچھے کھڑے ہو کے اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ قبر کے اندر منہ کے اوپر کپڑا ہٹا دیا جاتا ہے، سنت ہے، حکم ہے۔ کیوں؟ کہ جب یہ قبر میں جائے آنکھ کھلے تو چہرہ ودھا پر اس کی نظر پڑے اور فرشتے پوچھے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو کیا کہتا تھا ان کے بارے میں دنیا میں؟ ماضی کا صیغہ ہے جو زندگی گزار کے ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کیا کہا کرتا تھا ان کے بارے میں؟ عزیزان محترم، آخری بات کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے صحابی ہیں۔ توجہ سے میری بات سنیے گا، جو کام کر رہے ہیں وہ تو کرتے ہیں، ان کو کام کرنے دیں۔ ابو بصیر محبوب کے صحابی ہیں۔ گھر والوں نے آپ کو زنجیروں سے باندھ کے رکھ دیا کہ محبوب علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہیں جانا۔ ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور جرم کیا ہے؟ محبوب سے محبت فرماتے ہیں، جان کائنات سے پیار کرتے ہیں، باندھ کے گھر والوں نے رکھ دیا۔ اور اس وقت یہ حدیبیہ کا معاملہ چلا تھا، یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر محبوب کے پاس جائیں گے تو وہ واپس کر دیں گے، اور ادھر کا کوئی بندہ ادھر آیا تو یہ جو کفار ہیں یہ واپس نہیں کریں گے، مشرکین واپس نہیں کریں گے۔ بظاہر یہ عقل کے خلاف تھا، مگر جو نگاہ نبوت جانتی تھی وہ کوئی اور بندہ جان نہیں سکتا۔ تو ابو بصیر وہاں سے نکلے، ہاتھوں میں اسی طرح جناب والا زنجیریں ہیں، بیڑیاں ہیں، چل پڑتے ہیں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا عشق دل کے اوپر نازل ہو جائے، وارد ہو جائے نا، پھر یہ زنجیریں اور یہ بیڑیاں کچھ نہیں کام کرتی، کچھ نہیں، ان کا حقیقت ہی نہیں ہوتی، اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابو بصیر چل پڑے۔ معاہدہ یہ ہے کہ جو آئے گا واپس کر دیا جائے گا۔ جب جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بصیر پہنچے ہیں، ابھی محبوب کا دیدار ہوا ہے، محبوب نے ملاحظہ فرمایا ہے کہ ان کا عاشق زار کس حیثیت سے ان کے سامنے آیا ہے۔ زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، بیڑیاں پاؤں میں لگی ہوئی ہیں، ابھی جی بھر کے اس نے ودھا کے چہرے کی زیارت ہی نہیں کی تھی۔ تو کفار کے دو سپاہی پیچھے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ معاہدہ کیا ہے جو بندہ آئے گا آپ واپس کریں گے، ہم اس کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں۔ ابھی تو جی بھر کے اس نے محبوب کو دیکھا ہی نہیں، ابھی تو اپنی منزل تک پہنچا ہی تھا۔ یہ تو عشق والے جانتے ہیں کہ جب جلوائے یار سامنے ہو، محبوب کی ودھا کا چہرہ سامنے ہو، نگاہیں چہرہ مصطفیٰ پر اٹی ہوئی ہوں، اور پھر کوئی کہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہ تو محبت والے جانتے ہیں کہ ذکر رسول میں کیا لذت ہوتی ہے، کیونکہ جس سے پیار ہوتا ہے اسی کا ہی ذکر کیا جاتا ہے نا۔ یہ ذکر ہی بتاتا ہے اس بندے کو پیار کتنا ہے محبوب علیہ السلام سے۔ ہم تو بے توجہ کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے، ہمارا توجہ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ خیال نہیں ہے۔ یہ تو قبر میں جائیں گے تو خیال اچھی طرح آ جائے گا، وہ دن قریب ہے، ہر جانے والا یہ بتا رہے ہیں میں چلا گیا ہوں، تم نے آنا ہے۔ یاد رکھیے، حضرت ابو بصیر ابھی کھڑے ہیں محبوب کے سامنے، سپاہی کہتے ہیں حضور اس کو لے کے جانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بصیر ہم نے وعدہ کیا ہوئے، چلے جاؤ واپس۔ اور حضرت ابو بصیر جب چلتے ہیں نا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، انداز چلنے کا یہ ہے، آگے بھی دیکھتے ہیں پیچھے بھی دیکھتے ہیں، شاید محبوب دوبارہ بلا لیں، چونکہ محبوب نے ایگریمنٹ کیا ہے۔ حضرت ابو بصیر مسجد نبی سے باہر نکلتے ہیں، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، آپ اتنے آنسو بہاتے ہیں کہ آپ کی جو داڑھی مبارک ہے، آپ کا قمیص مبارک ہے، وہ تر ہو گیا، آپ کے آنسو زمین پر گرنے لگ گئے، اور عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میرے اس عاشق کی
جو ہے نا تجھے پارت ہے، اس کا خیال کرنا، تیری بارگاہ میں اس کی سفارش پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو بصیر کے لیے محبوب آنسو بہا رہے ہیں، اور حضرت ابو بصیر آگے چلتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں، پھر پیچھے دیکھتے ہیں۔ آخر کار یہ ہوا کہ ابو بصیر جب راستے میں گئے نا تو ان سپاہیوں نے تانا دیا، اور تانا کیا دیا؟ ابو بصیر جن کے لیے سب کو چھوڑ کے آیا تھا، انہوں نے تو پانی نہیں پوچھا، تجھے بٹھایا نہیں، واپس کر دیا، یہ محبت ہے؟ تانا دینے کی بات تھی تو حضرت ابو بصیر، آج کا کوئی شاگرد ہوتا کسی استاد کا تو کہہ دیتا استاد جی آپ کو شاگرد بڑے، مجھے استاد بڑے، لیکن وہ میرے آقا علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ حضرت ابو بصیر نے کہا او بدبختو، میرا عقیدہ، میری محبت اور بڑھ گئی ہے کہ میرا نبی ایسا لجپال نبی ہے، اپنے جو غیروں سے بھی معاہدہ کرتا ہے تو نبھاتا ہے، جو غیروں کے معاہدے نبھاتا ہے، اپنوں کے معاہدے کتنا نبھانے والا ہوگا۔ حضرت ابو بصیر نے وہ جو بیڑیاں پہنی ہوئی تھی وہ ایک بندے کی گردن میں ہاتھ ڈالا، وہ وہیں پہ مر گیا، دوسرا بھاگ گیا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جب جانے لگے، محبوب نے فرمایا ابو بصیر پریشان نہ ہونا، ایک دن تیرا نبی تجھ سے ملاقات ضرور کرے گا، تجھ سے ملاقات ضرور کرے گا۔ اب یہ جملے ہر وقت وہ دہراتے رہتے تھے۔ اب وہ مدینے سے مکے جاتے تو ظلم و ستم ہوتے، ادھر آ نہیں سکتے تھے، انہوں نے ایک علیحدہ بستی بسا لی۔ حضرت ابو جندل گئے، وہ بھی ایک نہیں دو نہیں ہزاروں صحابہ وہاں اکٹھے ہو گئے۔ عشق والوں نے ایک نئی بستی سجا لی، عشق والوں کی دنیا جدا ہوتی ہے۔ اب یہ جو کفار تھے یہ مسلمانوں کو، قافلوں کو لوٹ لیتے۔ اللہ نے اجازت دی، محبوب علیہ السلام نے حکم دیا کہ جب کفار کے قافلے ہیں تم بھی لوٹ لینا۔ آخر کار یہ ہوا کہ حضرت ابو بصیر آخری ٹائم ہے، نزا کا عالم طاری ہے، لوگ کہتے ہیں تم نے دنیا سے جانا ہے، وقت وصال ہو چکا ہے، ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے محبوب نے فرمایا تھا ہم تجھ سے ملیں گے، مجھے موت نہیں آئے گی جب تک جان کائنات کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ اور وہ وقت ہے، آخری وقت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اس بستی میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بصیر نے محبوب کو دیکھا، چہرہ مصطفیٰ پر نظر پڑی اور کلمہ پڑھا اور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اب محبوب نے فرمایا ہم تم سے ملیں گے۔ اب یہ بشارت تو ہر مومن کو ہے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا سوال ہوگا من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کونت تقول فی ھذا الرجل، کہ تو کیا کہتا تھا۔ تو اگر کوئی بندہ اس لیے عمل کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے، عبادت کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے، اور محبوب علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ بشارت دے رکھی ہے کہ قبر میں ما کنت تقول فی ھذا الرجل دیدار کرایا جائے گا، محبوب علیہ السلام کی زیارت کرائی جائے گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے اور ملک ممتاز اختر صاحب کی کامل بخشش فرمائے، علیین میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے کہ بڑے بڑے نیک صالح علماء اور سادات کرام یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کاملہ فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔